میرا نام عبیرہ ہے۔ میں لاہور میں ایک فلاحی ادارے میں رہتی ہوں۔ میری فیملی میں ہم 2 بہنیں ہیں، میرے والد صاحب اور والدہ۔ کل 4 افراد تھے۔ میرے والد صاحب فروٹ والی ریڑھی لگاتے تھے۔ ہم لاہور ٹھوکر کے رہنے والے تھے۔ ایک دن میرے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ ان کے موڑے خراب ہو گئے۔ اپنی اوقات سے بڑھ کر علاج کروایا مگر والد صاحب کو صحتیابی نہ ہو سکی۔ والد صاحب کی جگہ ریڑھی میری والدہ لگانے لگی تھی، مگر جتنا وہ کماتی اس سے دگنا والد صاحب کو لے جانے کے لیے فقط کرائے ڈاکٹر کی فیس پر خرچ ہو جاتا۔ ہم دونوں نے بھی لوگوں کے گھروں میں کام شروع کر دیا۔ والدہ اور میری بہن کام پر چلی جاتی، جیسے تیسے گزارا چل رہا تھا، مگر والد صاحب کا صحیح علاج نہیں ہو پا رہا تھا۔ کسی آدمی نے ایک پرائیویٹ ہسپتال آپریشن کروانے کا مشورہ دیا۔ ہم نے اس کی معلومات لی، حساب لگایا تو پتہ چلا اگر ہمارا گھر بک جائے تو آپریشن ہو سکتا ہے۔ اگر گھر بیچنے کے بعد ٹھیک ہو جاؤں تو بھی ایک نہ ایک دن میں مر ہی جاؤں گا۔ میں کم از کم یہ بوجھ لے کر نہیں مرنا چاہتا کہ میں بیٹیوں کے سر سے چھت چھین کر جا رہا ہوں۔ والد صاحب کی بات سن کر میں سسکیاں لینے لگی، جبکہ میری بہن ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ گھر بیچنے والا ارادہ بدل گیا، مگر کچھ دن بعد میری بہن کی عزت پر حملہ کر دیا۔ میری بہن عزت بچا کر بھاگ نکلی۔ جب میں شام کو لوگوں کے گھروں سے کام کر کے آئی تو والد صاحب سمیت سب کے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب مجھے حقیقت معلوم ہوئی تو میں بھی بہن کو سینے سے لگا کر آنسو بہانے والوں میں شامل ہو گئی۔ اس رات گھر بھیج کر والد صاحب کا علاج کا رسک لینے کا اٹل فیصلہ ہوا۔ آخرکار ہم نے گھر بھیج کر ایک سرکاری عمارت جو عرصہ دراز سے بند پڑی تھی پناہ لے لی۔ میری بہن اور امی ہسپتال میں انتظامیہ کے پاس گئیں۔ آپریشن کی فیس، دوائیوں کا خرچہ، ایڈوانس جمع کروا کر رسید لے لی اور آپریشن کی تاریخ لے کر آ گئیں۔ مقررہ تاریخ کو والد صاحب کو لے کر میری بہن ہسپتال پہنچ گئے، مگر مکمل کامیابی نہ ہوئی۔ کچھ دن ہسپتال رہنے کے بعد والد صاحب کو لے کر ہم پھر اسی سرکاری عمارت میں آ گئے۔ یقین کریں، جس دن والد صاحب کو لے کر ہم گھر آئے، فقط ہمارے پاس اتنے پیسے بچے تھے جن سے ہم نے والد صاحب کے لیے فروٹ خرید لیا۔ ہم باقی سب لوگ فاقہ میں رہے۔ دوسرے دن میری بہن والد صاحب کے پاس رہی۔ میں اور میری والدہ کام ڈھونڈنے نکلے۔ ہمیں کام نہ ملا، مگر واپسی پر ایک ہوٹل کے قریب کچرا دان سے شاپر میں کھانا مل گیا۔ گھر آ کر میری ماں بہن نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں ابو کے پاس رات کو جاگتی رہی، جبکہ میری بہن اور امی دوسرے کمرے میں سو گئیں، مگر پتہ نہیں رات کے کسی پہر میری ماں کو کیا ہوا، ان کی جان نکل گئی۔ وہ اس دنیا کو الوداع کہہ گئیں۔ صبح اٹھ کر میری بہن نے مجھے سارے واقعے سے آگاہ کیا اور کہا، ابھی شور نہ کرنا، میں ماں کے کفن دفن اور قبر کی جگہ کے لیے پیسے لے کر آتی ہوں۔ میں بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ بہن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری بہن نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا کہ اگر مجھے 2 دن بھی لگ جائیں تو 2 دن انتظار کرنا، کسی کو ماں کا نہ بتانا، والد صاحب کو بھی نہیں۔ میں نے خاموشی سے بہن کی بات سنی۔ دیکھتے دیکھتے میری بہن میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں اپنے سگے باپ سے بھی ماں کی موت کی بات چھپائی۔ میری بہن نے مجھے جاتے وقت یہ بھی بتایا تھا کہ ماں مر کر بھی ماں ہی رہتی ہے۔ ماں کی لاش سے نہ ڈرنا، بلکہ یہی سمجھ لینا کہ ماں زندہ ہے، دوسرے کمرے میں موجود ہے، جیسے ہی آواز دوں گی جاگ جائے گی۔ یہی سمجھتے ہوئے چپ چاپ باپ کے پاس بیٹھی رہی۔ میں نے کسی بھی طرح سے والد صاحب کو ماں کے مرنے کا معلوم نہ ہونے دیا۔ شام تک میری ماں کی لاش سے تعفن زدہ بو آنے لگی۔ میری بہن نہ آئی۔ صبح فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ میرے والد صاحب گہری نیند سو رہے تھے۔ جب میری بہن آئی اور مجھے سینے سے لگا لیا، میں سسک اٹھی۔ نماز کے بعد ہم دونوں بہنوں نے والد صاحب کو بتایا کہ ماں مر چکی ہے۔ وہ مرد تھے۔ انہوں نے ہم سے کفن دفن کے پیسوں کا پوچھا تو میری بہن نے بتایا کہ 30,000 روپے ہیں میرے پاس۔ میرے والد نے ہم دونوں بہنوں کو حمام مسجد کے گھر بھیجا۔ جب امام مسجد اور ان کی بیوی ہمارے گھر پہنچی تو میری ماں کی لاش سے اٹھنے والی تعفن زدہ بو سے ان کو ابکائیاں آنے لگیں۔ خیر، امام صاحب نے جنازہ پڑھانے کی حامی بھر لی، قبر کی جگہ لے کر دی
اور امام صاحب کی بیوی نے میری بہن کے ساتھ جا کر کفن خریدا۔ امام صاحب کی بیوی نے کفن پر کچھ آیات لکھی پر کھڑے ہو کر ہمیں بتاتی رہی کہ ایسے غسل دو۔ ہم دونوں بہنوں نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا۔ جب مسجد میں اعلان کے بعد 8-9 آدمی آئے، ایک قریبی قبرستان میں میری ماں کا جنازہ کے بعد سپرد خاک کر آئے۔ جس دن میری ماں کو مرے تیسرا دن تھا، اسی دن میری بہن گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے لاکھ منتیں کی مگر اس نے کہا کہ وہ مجبور ہے، اور جانے سے پہلے مجھے سینے سے لگاتے ہوئے فقط اتنا کہا کہ میری لاڈلی بہن، اللہ تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر والد صاحب کا انتقال ہو جائے تو والد صاحب کا کفن کمانے کے لیے درندوں کی دنیا میں نہ نکلنا، ہو سکا تو گھسیٹ کر کسی چوراہے پر لاش رکھ دینا، کوئی خدا ترس دفنا دے گا۔ اتنی بات کرنے کے بعد میری بہن کندھے سے لگ کر فقط 3 سسکیاں لی اور چلی گئی۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میں نے بہن کی نصیحت پر تھوڑا سا طریقہ بدل کر عمل کیا۔ اس کے بعد یہاں رہنے آ گئی۔ ہاں، میں نے سلائی کا کام شروع کیا۔ سلائی سے جو پیسے کماتی ہوں ان کا کفن خرید کر رکھ لیتی ہوں۔ یہاں کسی کا بھی انتقال ہو تو کفن میں پہناتی ہوں۔ لاکھ انتظار کے بعد بھی پتہ نہیں کیوں میری بہن کبھی لوٹ کر نہیں آئی۔ پتہ نہیں کس حال میں ہے، اس دنیا میں ہے جہاں میں رہ رہی ہوں یا اس دنیا میں ہے جہاں میرے والدین رہ رہے ہیں۔ یہ دنیا بہت ظالم